بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے دوسرے حصے کو بیان کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں ابتدائی زندگی کو بیان کیا تھا۔ بنیادی طور پر ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مکی زندگی اور دوسرا مدنی زندگی۔ مکی زندگی کو پھر ہم نے مزید دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک نبوت سے پہلے کی حالات زندگی اور دوسرا نبوت کے بعد کی حالات زندگی۔ نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں 40 سال گزارے، جن کو ہم نے پہلے لیکچر میں مختصراً بیان کیا تھا، اور نبوت کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں 13 سال گزارے ہیں، جن کو ہم اس لیکچر میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ 40 سال کی عمر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول غار حرا میں تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرماتے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات یعنی کہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات تلاوت فرمائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ گھر پہنچ کر آپ لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھ پر کمبل ڈال دو۔ جب طبیعت میں سکون ہوا تو اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے جب یہ پورا ماجرا سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ تو جب نبوت کا اعلان ہو گیا، بعثت نبوت ہو گئی، دوسرے نمبر پر دعوت اسلام کا آغاز۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی اپنی تدبیر اور تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ دین اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست اور اچھے اخلاق کے مالک لوگ تھے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام سنایا تو وہ سنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی، اور چھوٹے بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی، اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ 3 سال تک مسلمان چھپ چھپ کر دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور چھپ چھپ کر اپنی عبادات کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے اعلانیہ تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، فاصدع بما تؤمر، کہ جو تجھے دیا گیا ہے اسے کھول کر اس کا حکم دیجیے، اسے بیان کیجیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کو کوہ صفا پر، جو پہاڑی ہے وہاں پر جمع کیا، اور فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ
ہم بالکل آپ پر یقین کریں گے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر شدید عذاب ہوگا، لہٰذا تم سب ایمان لے آؤ۔ تو یہ بات سن کر وہ سخت یعنی کہ نا امید ہوئے اور برہم ہو کر وہاں سے سب لوگ چلے گئے، کسی نے بھی اسلام قبول اس وقت نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جو اپنے خاندان کے لوگ تھے ان تمام خاندان کے لوگوں کو، حضرت عبد المطلب کے تمام خاندان کو حضرت ابو طالب کے گھر مدعو کیا دعوت پر۔ جب سارے خاندان والے لوگ وہاں پر پہنچ گئے، ان کو کھانا کھلایا گیا، تو اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب کیا، تو آپ نے ان سب کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تو ساری مجلس میں سے کسی نے بھی اسلام نہیں قبول کیا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی تو ہر طرف سے آپ کو مشکلات کا اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوا، لاسٹ پوائنٹ ہے اس پیج پر۔ جب مشرکین کی طرف سے اذیتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کو حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کا نجاشی بادشاہ عدل و انصاف والا بادشاہ تھا۔ تو پہلی مرتبہ ہجرت حبشہ اول میں 5 نبوی کو 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف گئیں۔ جب مسلمانوں کا قافلہ حبشہ پہنچا تو قریش کے کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بھی حبشہ کی طرف پہنچے اور انہوں نے جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کی شکایت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے ایک نیا مذہب لے کے آئے ہیں جو نہ تو عیسائیت کو مانتے ہیں اور نہ بتوں کو مانتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کا جو سردار تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بلایا اور اس سے دین اسلام کے بارے میں پوچھا۔ تو حضرت جعفر طیار نے اپنی تقریر کی، جس میں تقریر میں دین اسلام کے اوصاف بیان کیا۔ جب تقریر ختم ہوئی تو نجاشی نے کہا ہے کہ اپنا کلام الہی جو آپ کے نبی پر نازل ہوا ہے وہ سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی، جس کو سن کر نجاشی بادشاہ پر رکت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی کلام ہے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے وہاں سے چلے گئے مسلمان۔ پھر مکہ والوں نے جو ہے بادشاہ کو کہا ہے کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھیں۔ تو جب بادشاہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ کیا تو حضرت جعفر نے جواب دیا کہ قرآن کے مطابق وہ خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ واللہ تم نے جو کچھ کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس طرح اس نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ تو دوسری مرتبہ پھر دوبارہ مسلمانوں کا جو ہے ایک لشکر دوسرے سال حبشہ کی طرف آیا، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ وہ بھی مکہ میں رہنے لگے تو مکہ میں ایک افواہ پھیلی کہ تمام مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہت سارے وہاں کے حبشہ سے مسلمان واپس مکہ کی طرف لوٹے۔ جب مکہ پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ جو وہ افواہ تھی وہ جھوٹ تھا۔ اس طرح کچھ مسلمان جو ہے پھر مکہ میں رہ گئے، کچھ جو ہیں واپس پھر حبشہ کی طرف چلے گئے۔ 6 نبوی کو
حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ایک دن ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخی کی۔ جب حضرت حمزہ کو پتہ چلا تو وہ اپنا تیر اور کمان اپنے ہاتھ میں لے کر حرم میں آئے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان اپنی کھینچ کر ماری کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔ پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو حضرت حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ کی وجہ سے اسلام کو بڑی طاقت اور قوت ملی۔ اسی سال 6 نوی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق کی اس قبول اسلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے کہا ہے کہ آپ کے گھر والے تو اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ نبی کو مارنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق جب واپس اپنے بہن کے گھر پہنچے تو ان کی بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بہت اصرار کیا کہ وہ اس مذہب کو چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تو آخر میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ کلام سناؤ جو آپ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات سنائی تو حضرت عمر فاروق سن کر اتنا آپ کے دل پر اثر ہوا کہ فوراً آپ بھی اسلام قبول کر لیا آپ نے بھی۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق کی اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو مزید طاقت اور قوت ملی اور مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر تبلیغ اور اپنی دین اسلام کی علی الاعلان عبادت جو ہے وہ شروع کر لی۔ 7 نوی کو تمام قریش والوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان بنو ہاشم کو شعب ابی طالب، یہ ایک گھاٹی تھی، اس میں محصور کر دیا اور اپنے تعلقات ختم کر دیے۔ ان سے شادی بیاہ کے تعلقات، خرید و فروخت اور کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی لگا دی۔ یہ ایک معاہدہ تھا جو منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا اور خانہ کعبہ کے دیوار پر آویزاں کر دیا۔ 7 نوی سے 10 نوی تک 3 سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان نے بڑی مصیبت اور بہت مشکل میں گزارا۔ تو 3 سال کے بعد ابو جہل کی مزاحمت کے باوجود قریش کے کچھ لوگ تھے جس میں حشام مخزومی، زمعہ بن الاسود اور معتم بن عدی، انہوں نے جا کر اس معاہدے کو پھاڑ دیا اور بنو ہاشم کو اس قید سے نکال لیا۔ اسی سال جب شعب ابی طالب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو یہ اگلا پوائنٹ ہے عام الحزن، یعنی کہ غم کا سال۔ تو 10 نوی کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور کچھ دنوں کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غمگین ہوئے اور اس وجہ سے 10 نوی کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر پوائنٹ ہے واقعہ معراج۔ جب یہ تمام مشکلات، مصائب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے تو آپ کافی غمگین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ معراج، مطلب ہے کہ خانہ کعبہ سے، مکہ مکرمہ سے فلسطین یعنی کہ بیت المقدس کی طرف فرشتے لے گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کو۔ وہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی نماز پڑھائی
اور پھر آسمانوں پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور اس کے بعد بیت معمور تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور وہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور دوزخ کے احوال سے بھی آگاہ کیا گیا. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا اور وہ تحفہ نماز کی صورت میں تھا. اگلا پوائنٹ ہے سفر طائف. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے مایوس ہوئے کہ وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے سرداروں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے اپنے چند اوباش لڑکوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق بھی اڑایا اور آپ پر پتھر بھی برسائے، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خون نکلا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے طائف سے. اس کے بعد بیعت عقبہ اولا. عقبہ ایک مقام کا نام ہے، بیعت یعنی کہ ایک معاہدہ کرنا، اولا مین پہلا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ حج کے دنوں میں جب مختلف قافلے مختلف علاقوں سے مکہ کی طرف آتے تھے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر جا کر ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے باہر گئے تو انہوں نے ایک قافلہ دیکھا. آپ نے جا کر ان کا نام و نسب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید سنایا تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ 6 لوگ تھے. تو جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک مسلمان معلم کو بھیجیں جو وہاں مدینہ میں جا کر ہمارے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرے گا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ ایک مبلغ کے طور پر بھیج دیا، جنہوں نے جا کر مدینہ میں تبلیغ کی اور دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا. جب اگلے سال وہ مکہ کی طرف آئے تو اس وقت ان کی تعداد 80 سے 100 کے لگ بھگ تھی اور ان سب نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں. وہیں مدینہ کے باہر ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی مدینہ کے لوگوں کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے. تو مدینہ کے لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کی طرف آنے کی دعوت دی کہ آپ مدینہ میں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کو پھیلائیں گے. تو اس کے بعد اگلے سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی، یعنی کہ پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے پہلے 53 سال 53 ایئرز جو تھے، جن کو ہم نے 2 لیکچر میں بیان کیا ہے. تو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی پر تفصیلاً بات کریں گے.